الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تحرص علی ہداہم، آپ اگر حریص ہیں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، یقیناً اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، من یضل، جسے وہ گمراہ کرے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، لا یبعث اللہ، نہیں اٹھائے گا اللہ، من یموت، جسے وہ مار دے، جو مردہ ہو جائے، بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ لیبین لہم، دوبارہ اٹھانے کے بارے میں تاکہ واضح کر دے ان کے لیے، یختلفون فی، جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، ولیعلم الذین کفروا، تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء، یقیناً ہماری بات کسی چیز کے بارے میں، اذا اردناہ، جب ارادہ کر لے وہ، ان نقولا، تو ہم کہہ دیتے ہیں، لہو، اس چیز کے بارے میں، کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، ان کی چاہت یہ تھی کہ کوئی بھی انسان وہ جہنم میں نہ جائے، ناکام نہ ہو، اللہ کا نافرمان نہ بنے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ان کی چاہت بھی یہی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مصلح کی نسبت سے مجھ جیسا گناہ گار وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پورا علاقہ نمازی بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، بندگی پر اتر آئے۔ تو پھر پیغمبر تو پیغمبر ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی ہدایت کے لیے حریص رہتے تھے۔ ان تحرص علی ہداہم، حرص، پیغمبر کو حرص رہتی تھی۔ یہاں پر یہ حرص بمعنی لالچ اور طمع کے نہیں ہے، بلکہ یہ تمنا اور آرزو کے معنی میں ہے، کیونکہ پیغمبر کے لیے حریص کا لفظ یہ نامناسب ہے۔ اور حرص نیک کام کے اندر ہو، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آیا، اور آ کر آپ علیہ السلام رکوع میں چلے گئے تھے، وہ وہیں سے رکوع میں شامل ہو گیا، اور کرتے 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 صف میں آ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ختم ہوئی تو فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ آپ کے اس حرص کو بڑھائے، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے منع فرمایا، جماعت ہو رہی ہے، رکوع میں ہو گیا، آپ کو دوڑنے کی، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی سے آئیں آپ، اور آ کر صف میں شامل ہوں، اللہ اکبر کریں، پھر اگر رکوع مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ملے تو آپ کی رکعت گئی۔ بعض لوگ امام اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا رکوع کر کے کہ بھئی ہم شامل ہو گئے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دوڑنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ سانس پھول جاتا ہے، اب آئے، آپ کا سانس قابو میں آ رہا ہے، اور نماز کا خشوع برباد ہو رہا ہے، خضوع برباد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے تسلی کے ساتھ آ کر، رکوع نکل گیا، آپ سجدے میں چلے جائیں، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہ گزرے۔ اکثر لوگ انتظار کرتے ہیں امام صاحب دونوں سجدے کر کے جب اوپر کھڑا ہوگا پھر ہم شامل ہو جائیں، نہیں بھائی،
آپ کا نماز سے ہٹ کر کھڑا ہونا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز میں فوراً شامل ہو جائیں، فوراً شامل ہو جائیں۔ لیکن آتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ وہیں سے آپ نیت کر رہے ہیں اور وہیں سے جھکتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ رکوع آپ کا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال حرص بمانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمنا، کہ آپ کی دل کی تمنا تھی کہ یہ سارے کے سارے اہل ایمان والے بن جائیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کی حرص، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو، آپ کی چاہت، آپ کی طلب، آپ کی تڑپ، آپ کا ان کے بارے میں اس طرح کڑنا، یہ اپنی جگہ پر ہے پیغمبر۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، لیکن اللہ کی ذات ہدایت نہیں دیتی من یضل، جسے وہ گمراہ کرے۔ اور اللہ کی ذات ہدایت کیوں نہیں دیتی؟ اللہ نے پیدا کیا، ہدایت کے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی ضد میں آ کر اپنے آپ کو ایمان سے دور رکھتا ہے، ہٹ درمی میں آ کر اپنے آپ کو ایمان سے دور رکھتا ہے، تکبر میں آ کر اپنے آپ کو ایمان سے دور رکھتا ہے، تعصب میں آ کر اپنے آپ کو ایمان سے دور رکھتا ہے، اناد میں آ کر اپنے آپ کو ایمان سے دور رکھتا ہے، تو رب العالمین بھی پھر ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ کلی مثال ہے کہ یہ یہود اور نصارہ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے اس دین مبین کو قبول نہیں کرتے، اپنے آپ پر حق پرستی کا لیبل لگاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کی کتابوں کو ماننے والے، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے، لیکن قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے وہ انکاری ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے۔ نبی آخر الزماں خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی بالکل عیاں ہے، صرف ان کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ اکثریت عیسائیوں کی ہے، وہ اپنے دعوے پر اب تک قائم ہیں، قائم ہی رہیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سب کو ختم کریں گے، تب ان کو پتہ چلے گا۔ فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کے لیے کوئی مددگار بھی پھر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ 3 شبہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے۔ اگلا شبہ، چوتھا شبہ کفار کا، کہ بھئی مر جائیں، مٹی ہو جائیں، ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھاتے تھے وہ لوگ، پختہ قسمیں، جہد ایمانہم، کس بات کی؟ لا یبعث اللہ، اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، من یموت، جس کو وہ مردہ کر دے، جو مر گیا اسے اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہمارا تو یہ بنیادی عقیدہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اٹھائے گا اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ضرور اٹھائے گا، اور اگر اللہ دوبارہ نہ اٹھائے
تو انصاف کے تقاضے پورے ہی نہیں ہوں گے۔ انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہی نہیں ہوں گے۔ پھر تو جنہوں نے نیکیاں کی وہ گئی، جنہوں نے برائیاں کی، بدماشیاں کی، عیاشیاں کی وہ گئی۔ کسی ملک کا قانون اگر ایسا ہو کہ بھئی جو جیسے کرتا رہے، پھر تو ملک میں اندھیر نگری ہو جائے گی، مجرم کو سزا ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کوئی مجرم رشوت کی بنا پر جرم سے بری ہو جائے، سزا سے بچ جائے، کوئی مجرم تعلقات کی بنا پر سزا سے بچ جائے، کوئی مجرم کسی اور طریقے سے حکومت کی آنکھوں میں دھول چھٹک دے، لیکن ان تمام عدالتوں پر ایک عدالت میرے رب کی ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ یہاں سے بچ جائیں، کچھ بھی کر لیں، وہاں اللہ نے ایک نظام رکھا ہے جہاں پر فرما برداروں کو جزا ملے گی، نافرمانوں کو سزا ملے گی۔ حق پرستوں کے لیے اللہ نے ایک الگ راستہ رکھا ہوا ہے نعمتوں والا، اور ناحق پرستوں کے لیے اللہ نے ایک الگ راستہ رکھا ہوا ہے عذاب والا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ زندہ نہ ہو۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مشرکوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ نہیں اٹھائے گا، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہو، مانتے نہیں ہو، اٹھنا ضرور ہے، اٹھنا ضرور ہے۔ لیبین لہم، اور اٹھنا اس لیے تاکہ اللہ واضح کر دے، لہم الذی، ان لوگوں کے سامنے، یختلفون فی، جو اس بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ جب رب العالمین اٹھا دے گا سب کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ جان لیں گے وہاں پر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ ہم تو جھوٹے تھے، ہم نے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا، پیغمبر نے ہمیں سمجھایا، پیغمبر نے ہمیں بتلایا کہ بھئی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، آگے کی ایک زندگی ہے، حشر نشر کا معاملہ ہے، لیکن ہم نے پیغمبروں کی بات کو ترک کیا، جھٹلا دیا۔ انہم کانوا کاذبین، ہم تو جھوٹے نکلے۔ رب العالمین فرما رہے انما قولنا لشیء، یقیناً ہماری بات کسی چیز کے بارے میں، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کر لیں اس کے لیے، ان نقول لہ، ہم کہہ ڈالتے ہیں اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، اور اللہ نے یہ سارے انسانوں کو دکھا دیا۔ پہاڑوں کو بنایا کن کہہ کر، کن کہا پہاڑوں کو وجود مل گیا، کن کہا آسمانوں کو وجود مل گیا، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا زمین سے کئی گنا بڑا سورج تیار ہو گیا، کن کہا چاند تیار ہو گیا، کن کہا نباتات بن گئے، جماعتات بن گئے۔ لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی، فرمایا کن نہیں کہا، خلقت بیدی کہا، اے انسان تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے لیے کن کا لفظ استعمال نہیں، تیرے لیے کن کا لفظ استعمال نہیں۔ رب العالمین فرماتے خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا،
اپنے ہاتھ سے بنا کر انسان کو شرف دیا، عزت دی، انسان کو وقار دیا، انسان کا احترام سب کے سامنے وعدے کیا، اور یہ انسان اسی کو بھول کر انکاری ہو گیا کہ وہ اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، اس موت کو بھول گیا۔ اور حقیقت ہے کہ کفار تو اپنی جگہ، آج مسلمان بھی بھول گئے ہیں۔ ہر بندہ دوسرے کی آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی آخرت آخرت آخرت، اور اپنی دنیا دنیا دنیا۔ توجہ انسان جب اپنی نماز پر دے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم روز ہر نماز میں فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، اس میں رب کے سامنے اقرار کرتے ہیں مالک یوم الدین، تو اے اللہ جزا، روز جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب کا مالک ہے۔ یہ دنیا کا عدل، یہ دنیا کا ترازو اپنی جگہ پر، اللہ کا بھی ایک ترازو لگے گا، اور وہاں پر ہر ایک کو پورا پورا حصہ ملے گا، ہر ایک کو اپنے پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اور رب العالمین بھی کسی انسان کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ انسان تو بعض دفعہ نیکی کر کے بھول جاتا ہے کہ یار میں نے کی تھی کہ نہیں کی تھی، لیکن رب العالمین اس کی نیکی کو نہیں بولتے، اس کی نیکی کو نہیں بولتے۔ تو اس لیے رب فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ شبہ کہ دوبارہ اللہ زندہ نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے تمہیں، جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، قطرہ آب سے وہ قادر مختار نے تمہیں وجود بخشا، اب تم مٹی ہو گئے، اب تو تمہارا سیمپل موجود ہے، اب تو تمہاری شکل موجود ہے، اب تو تمہارا وجود موجود ہے، اب تو تمہاری نسبت تمہارے باپ کی طرف موجود ہے۔ اب دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کن کہنا ہے میرے رب نے، فیکون، وجود رب العالمین خود بخود دے دے گا۔ اللہ رب العالمین اس ایمان اور عقیدے پر ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔